نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، انہیں چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت، محبت کا مل جانا، یہ زندگی کا مقصود، حقیقت اس سے ہی مراد، رحمت اسی سے مراد، محبت اسی سے مراد ہے۔ یہی مرید ہے جس نے اپنے ارادے کو پیر کے ارادے میں ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ جو ہمیں دیا ہے وہ ہمارا رہنما، معلم، استاد ہے، پیر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور اور ہر وقت میں ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ماں باپ نہیں ملے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں پیدا ہوا پنگوڑے سے لے کر قبر تک مجھے کوئی استاد نہیں ملا۔ کوئی بھی اگر نہیں کہہ سکتا تو صحابہ کرام بھی نہیں کہہ سکتے، تابعین بھی نہیں کہہ سکتے، میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم میری سنت ہے۔ حکم اللہ پروردگار کا ہے اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے غلاموں کی ہے۔ ان دو چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری عطائیں فرما دی ہیں۔ جو ان دو چیزوں کو چھوڑتا ہے ضلالت اور گمراہی میں پڑتا ہے، اور جو ان دو چیزوں میں داخل ہوتا ہے، دین میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دین ہمارا جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ دین کی حقیقت، رحمت، محبت جو ساتھ ہے، یہ سنت کی تعلیم دینے والا یہ ہے۔ تعلیم میں جو محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے اور اللہ کا بندہ اپنی محبت ہمیں دیتا ہے، یہ دین کی حقیقت، رحمت، محبت ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہی نہیں، وہ کیسے یہ دعویٰ کرے گا مجھے فلاں چیز مل گئی ہے؟ یہ تو ملنے پر دعویٰ ہے، نہ بھی کرے ثبوت موجود ہے۔ دعویٰ تو وہ کرتا ہے نا جس نے ثبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ چاند جب باہر نکل آتا ہے تو چاند جب باہر نکل کے آ گیا، وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ دعویٰ ختم ہو گیا، ثبوت ظاہر ہو گیا۔ ثبوت حقیقت ہے کہ جب کوئی ایمان کے ساتھ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ جانا اس کا اللہ پروردگار کی رحمت، محبت، حقیقت کو پانا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں رہتے ہوئے ثبوت حاصل نہیں ہوا، بے ثبوتہ ہے،
عدالت میں چلا جائے، قبر میں چلا جائے، حشر میں چلا جائے، جدھر جانا چلا جائے، بغیر ثبوت کے ہی ہے نا۔ اور جسے ثبوت مل گیا ہے، چاہے ماں باپ ملے ہوں، چاہے اللہ کا بندہ ملا ہو، چاہے نبی رسول علیہ السلام ملے ہوں، چاہے اللہ ملا ہو، اس کے پاس تو ثبوت آ گیا ہے۔ اب وہ ثبوت جو ہے کدھر چلا ہے ثابت کرنے؟ کیا اللہ ثبوت خود نہیں ہے؟ اللہ کو ہی تو ثبوت عرض کرنا ہے۔ کیا اللہ کا بندہ ثبوت خود نہیں ہے؟ انہیں تو ثبوت عرض کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ کیا ماں باپ خود ثبوت نہیں ہیں؟ جو پہلے ہیں انہیں تو ثبوت پیش کرنا ہے کہ آپ میرے امی جی، آپ میرے ابا جی ہیں۔ فتح بھی انہی کی بات ہے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، ادھر ثبوت یہ ہیں۔ ہم ان کے سامنے جب عرض کرتے ہیں یا اللہ، یا نبی، یا ماں باپ، ثبوت تو وہ ہیں۔ کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کیا وہ بولتے نہیں؟ ثبوت خود ہیں، عرض ہم کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا خود ثبوت ہے۔ نبی رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی رسول محبت میں خود ثبوت ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو کہ میرا محبوب آ گیا، تو دیکھا تو اس نے پہلے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میری اولاد آ گئی ہے، ماں باپ نے دیکھا تو پہلے ہے۔ اللہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یحببکم اللہ، محبت تو اللہ نے پہلے کی ہے۔ کوئی ثبوت اللہ کے پاس کس چیز کا لے کر جاتا ہے؟ اللہ کے پاس تو ثبوت اللہ خود ہی ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کے پاس ثبوت تو نبی رسول علیہ السلام خود ہی ہیں۔ سائیں جی کے پاس ثبوت تو سائیں جی خود ہی ہیں، ماں باپ خود ہی ہیں۔ خود کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، جو ہیں ثبوت اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو عدالت میں ثبوت لے کر جانا ہے، ثبوت تو لے کر ہی نہیں گیا۔ قبر میں ثبوت لے کے جانا ہے، ثبوت تو لے کر ہی نہیں گیا۔ کیا وہ لے کر گیا؟ اپنے آپ کو لے کر گیا۔ شیطان اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، کہتا انا خیر منہ، اور شیطان کا پیروکار اپنے شیطان کو، یہ خیر کہنے والا اپنے آپ کو، اس کو لے کر جاتا ہے۔ یہ شیطان کا پیروکار، اپنے آپ کو لے کے جانا یہ شیطان لے کر جاتا ہے، اور شیطان کو اپنے ساتھ لے کے جانا کہ کہے کہ ان شیطان معی، شیطان میرے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یہ کہتا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے بندے ہمارے ساتھ ہیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ثبوت گھر سے لے کر جاؤ بھائی، شناختی کارڈ گھر سے لے کر جاؤ بھائی۔ لوگ شناختی کارڈ سے تیری شناخت کریں گے، اور تو اپنے شناختی کارڈ کی شناخت خود کرے گا؟ شناختی کارڈ تیرا ہو تو شناختی کارڈ کی تو کرے گا، کوئی دوسرا تھوڑی کرے گا۔ وہ تو اپنے شناختی کارڈ کی شناخت کرے گا۔ ہمارا شناختی کارڈ جو ہم نے قبر میں لے کے جانا ہے، ہمارا ماں باپ ہے، ہمارے سائیں جی ہیں، ہمارے نبی رسول ہیں، ہمارے اللہ ہیں۔ اسی لیے پوچھا جاتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہر ایک نے اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ خود شناخت کرنا ہے۔ اور جب شناختی کارڈ جس نے بنایا ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ کو دیکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہ جعلی ہے، یہ اصلی ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ جب ماں باپ کے پاس اس کی اولاد جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ سائیں جی بتاتے ہیں یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ اللہ کا نبی بتاتا ہے یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ اللہ بتاتا ہے یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ شناختی کارڈ اس نے بنایا۔ ہم اپنے شناختی کارڈ کی شناخت کرتے ہیں، اور ہماری شناخت کرنے والا، ہمارے شناختی کارڈ کی شناخت کرنے والا جس نے یہ شناختی کارڈ بنایا وہ کرتا ہے۔ فتح بھی انہی کا میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب تک کوئی دنیا میں ثبوت نہیں رکھتا، مرنے کے بعد تو وہ عدالت میں پہنچ گیا ہے،
وہ کیا ثبوت لے کر گیا ہے؟ اتنی مت ماری گئی ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ثبوت ایسے نہیں حاصل ہو جاتا۔ ثبوت حقیقت کا نام ہے، حقیقت ہوتی ہے تو ثبوت ہے اس کا، رحمت ہوتی ہے تو ثبوت ہے اس کا، ماں باپ ہوتے ہیں تو ثبوت ہے اس کا کہ میرے یہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ ہی اگر نہیں ہے، ثبوت وہ کس کا دیتا ہے؟ استاد ہی اگر نہیں ہے، وہ ثبوت کس کا دیتا ہے؟ اسے نماز سیکھی ہی نہیں ہے، وہ نماز کون سی پڑھتا ہے؟ تو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نہیں اللہ میں نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ کہے گا پڑھ کے دکھا نماز۔ یہ کام اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، 2 اور 2 4 کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گنتی گن کر دکھائے گا ادھر۔ گنتی وہ کیسے گنے گا اگر اس نے گنتی سیکھی نہیں ہے؟ اور اگر اس نے کیسے دکھائے گا؟ 2 اور 2 4 کیسے بتائے گا؟ گنتی پڑھنا شروع کر دے گا، 1 2 3 4 5 6، کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ 4 بیچ میں سے جو میں نے نکالنا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ پوری گنتی نہیں ہوتا۔ جب کسی کی مت ماری جائے نا، یہ وہ ہوتا ہے جسے فتح بیونی کا پتہ ہی نہیں ہوتا فتح بیونی ہے کیا۔ جو سنتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، جو سنا ہے اس کو بیان کر دینا یہ دین ہے، جو دیکھا ہے اس کو بیان کر دینا یہ دین ہے، جو عمل کیا ہے عمل کر دینا یہ دین ہے۔ نہ بھائی، ان میں سے ایک بات بھی دین نہیں ہے، ایک ذرہ دین میں اللہ اور اس کا رسول ہے، دین میں حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے، وہ دین میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ دین میں اور تو کا نام دین ہے ہی نہیں۔ میرا دیکھنا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سننا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ میرا کھانا پینا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ دین کسی کے کھانے پینے کا نام ہے؟ دین کوئی میری زندگی کا ضابطہ حیات ہے؟ دین میری زندگی کا ضابطہ حیات ہے؟ میری زندگی کا ضابطہ حیات جو ہے وہ فطری عمل ہے، اور میری فطری زندگی ضابطہ حیات جو ہے فطرت، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے، وہ ضابطہ حیات ہے۔ اور حکم کے لیے حکم کی تعلیم، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا استاد ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو اپنا علم دیتا ہے تو معلم کی عطا میں دیتا ہے، فطرت دیتا ہے تو ماں باپ کی عطا میں دیتا ہے، قیامت تک دین میں رکھتا ہے تو اپنے بندوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ دین جی ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ضابطہ حیات ہے، تیرے اور میرے کہنے میں جو ہے وہ تو ضابطہ حیات نہیں ہے نا، وہ تو عارضی زندگی کے اندر حیات کیا ایک کوئی شعبہ ہے؟ کوئی ایک شعبہ ہے؟ بے بہا شعبے ہیں، سب شعبوں پر وہ حاوی ہے۔ فتح بیونی کی بات بڑی ہے۔ فتح بیونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب عطا کرتا ہے تو بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، اسے ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی مولوی تب بتاتا ہے جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تب وہ پوچھنے جاتا ہے، اور جب اسے پتہ ہے تو وہ پوچھنے کیا جائے گا؟ پوچھنے کا سوال یہی ہے نا کہ ایک چیز کا نہیں پتہ ہوتا تب بندہ پوچھتا ہے، اور جس کے پاس پوچھنے کا سوال ہے، اس نے پوچھنا ہے، تو اس کے پاس پتہ کیا چیز نہیں ہوتی؟ اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا۔ وہ ثبوت کے حصول کے لیے کہ مجھے ثبوت مل جائے، مجھے نماز ثبوت مل جائے، مجھے روزہ ثبوت مل جائے، مجھے اللہ کا مشاہدہ اس کا ثبوت مل جائے، جب تک کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ پھر پوچھتے پوچھتے بیوی تک پہنچ جاتا ہے، پوچھتے پوچھتے بیوی سے اولاد تک پہنچ جاتا ہے، پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ جاتا ہے جدھر یہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، ماں باپ ہو جاتا ہے، پوچھتے پوچھتے خود علم والا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے میں ماں باپ کیسے ہو گیا ہوں، اسے پتہ ہو جاتا ہے میں اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا ہوں، اسے پتہ ہو جاتا ہے میں نبی رسول کیسے ہو گیا ہوں، اسے پتہ ہو گیا ہوتا ہے
کہ اب میں خالق کیسے ہو گیا. اللہ نہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں خالق کیسے ہو گیا ہوں. خالق مخلوق سے ہوتا ہے، بندہ شاگرد سے ہوتا ہے، ماں باپ اولاد سے ہوتا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا پوچھتا رہتا ہے کہ نہیں پوچھتا رہتا. یہ کوئی نہیں پوچھتا. ہر کوئی اپنا کھانا پوچھتا ہے، پینا پوچھتا ہے، اپنا شوق پوچھتا ہے، اپنی خواہش پوچھتا ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے. فتابعونی کا بھی تو ذکر قرآن میں ہی ہے نا. اور یہ بھی تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے وہ مارا گیا ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا ہے اس کا ٹھکانہ مقام جنت ہو گیا. جنت چھوڑ کر کوئی جہنم میں جاتا ہے؟ وہ تو اپنی باتیں پوچھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کن فیکون جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو ثبوت تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ میں لینے چلا ہوں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ کی رضا لینے چلا ہوں. اللہ کی رضا کس سے ملی ہے؟ سخت الوالدین سخت اللہ ورضاء الوالدین رضاء اللہ. ماں باپ سے ملی ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ کا نبی ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے نبی رسول سے راضی ہو گئے. نبی رسول سے جو راضی نہیں ہوا وہ صحابی کیسے ہو گیا؟ اللہ والا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو ان سے راضی کروایا. ماں باپ سے تو راضی اللہ کروائے کہ وہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. نبی رسول سے راضی نہ کروائے. وہ ایک قدم پہلے اٹھتا ہے تب دوسرا قدم اٹھتا ہے تب یہ چلنا بنتا ہے. پہلے ماں باپ ہیں ہمارے پاس، ہمارے نزدیک. اللہ کا بندہ کب ہوتا ہے ہمارے پاس؟ وہ تو پنگوڑے سے لے کر علم تک اللہ نے ماں باپ کو پہلے استاد بنا دیا ہے، وہ ہمارے نزدیک ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کا بندہ ہمارے نزدیک ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ماں باپ سے جو ہمیں ثبوت ملا ہے وہ اللہ کے بندے کا ثبوت ملا ہے. اور اگر کسی کو ماں باپ سے اللہ کے بندے کا ثبوت نہیں ملا تو اس نے پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم ہی نہیں حاصل کیا، رہ گیا ہے، محروم ہو گیا. ماں باپ اپنی اولاد کو اپنا ثبوت دیتے ہیں. اپنے ثبوت میں وہ اپنے ماں باپ کا ثبوت دیتے ہیں. ہر کوئی اپنے ثبوت میں پھر اپنا ثبوت جب دیتا ہے تو اس کو پہچاننے والا جو اسے پہچانتا چلا جاتا ہے تو یہ اماں حوا آدم علیہ السلام ہوتے ہیں. اور اماں حوا آدم علیہ السلام کو پہچاننے والا اللہ پروردگار کا حکم ہے، جس نے حکم میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو میاں اور بیوی بنایا ہے. آگے اللہ کا بندہ اپنے حکم کو اپنی پہچان کرواتا ہے کہ جو اللہ نے حکم میں اسے تعلیم دی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی پہچان اللہ کو کرواتا ہے. کیونکہ اللہ کی تعلیم میں ہی اللہ کا علم ہوتا ہے. اگر اللہ تعلیم ہماری نہ کرے تو کون ہے جو اللہ پروردگار کا علم ہمیں بغیر ہماری اور آپ کی تعلیم میں دے دے؟ دو چیزیں ہیں فتابعونی کے اندر، ایک اتباع ہے اور ایک اتباع میں یحببکم اللہ، اس کی محبت ہے. جو چیز محبت میں ہے وہ اتباع میں نہیں ہے، جو اتباع میں ہے وہ محبت میں نہیں. خلط ملط کبھی نہ کرنا. یہی وہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ وہ جھوٹ کو سچ میں اور سچ کو جھوٹ میں ملا دیتے ہیں. علماء مفتی یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا تو کام ہی نہیں ہوتا. جو کوئی کام کرتا ہے وہی غلطی اس میں کرتا ہے نا. جس نے وہ کام ہی نہیں کرنا غلطی وہ کیا کرے گا؟ میں کیسے گروں گا اگر میں چل ہی نہیں رہا؟ میں بیٹھا ہوں، چلنے والا گر جاتا ہے. جو کام کوئی کرتا ہے وہ کام کرنے والے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں تو میرا ہی یہ کام ہے اور کسی کا کام نہیں. مفتی کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے. اس لیے سب سے پہلے علماء جب سنت کے خلاف، وحی کے خلاف
اللہ نبی رسول کے خلاف غیر علمی کاموں کو علمی بنائیں گے، غیر سنت کو سنت بنائیں گے، بتائیں گے، یہ اوندے منہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے اتباع کرنی ہوتی ہے اور ایک انہوں نے اتباع محبت اللہ میں کرنی ہوتی ہے۔ محبت کو نہیں یہ چھوڑ سکتے، اللہ نبی رسول کی رضا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب غیر کی رضا میں کوئی اتباع کرتا ہے، غیر کی رضا میں اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، جھوٹ میں سچ اور سچ میں جھوٹ نہیں ملانا۔ من دودھ ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ملا دو تب خراب ہو جاتا ہے، اور ایک قطرے میں من دودھ ملا دو تب خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ حکم کے خلاف ہم نے کر دیا ہوتا ہے کہ ناپاک کو پاک میں اور پاک کو ناپاک میں ملانا منع ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو جان کے کرتا ہے اس پہ بات آ جاتی ہے، اور جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اس نے تو حکم کے خلاف کیا ہی نہیں ہوتا۔ اصل گناہ تو حکم کے خلاف ہے۔ اتباع میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عمل فطری نہ ہو۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک فطری عمل ہو، نمبر دو حکم کی تعلیم سنت ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو تیسری چیز جو ہوگی وہ عبادت ہوگی، عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ فتح بیونی کرنے چلا ہے، پتہ ہی نہیں ہے فتح بیونی کیا۔ یہ کہتا ہے میں نے آج سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور سنانے والے کی بات ختم نہیں ہوتی، میری اور آپ کی بات کیسے ختم ہو جائے؟ سنانے والے کی بات ختم نہیں ہوئی، کیسے ختم ہو جائے کہ وہ سچا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ ایسی تو نہیں آپ نے فرما دیا آپ جھوٹے ہیں، مسلمہ تو جھوٹا ہے۔ وہ کتا اس لیے جھوٹا ہے کہ نبی رسول جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی رسول آخری ہوں، یہ کتا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ آپ کیسے کہہ دیتے میں بانٹ لیتا ہوں؟ آپ کے پاس کوئی بادشاہ تھی؟ آپ کے پاس تو نبوت رسول رسالت اسرا بعبدی اللہ پاک کا بندہ تھا، یہ جو آپ کے پاس تھا۔ یہ بادشاہ کیا اس کے سامنے؟ یہ تو بادشاہ عطا کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہیں، عمل فطری ہوگا، فتح بھی انہیں کا عرض کرتا ہوں، عمل فطری ہوگا اور عمل کی بجا آوری حکم وحی کی تعلیم سنت میں ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، یہ فتح بھی ہونی ہے، اس کا نام ہے عبادت، اسے عبادت کہا جائے گا۔ عمل فطری نہ ہو اور عمل کی بجا آوری جو فطری عمل ہے سنت نہ ہو، یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ فرمایا کہ انا کا تراہ، عبادت میں ایسے ہے جیسے ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ عبادت میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اور اگر عبادت ہی نہیں ہے کانا کا تراہ کیسے ہوگی؟ یہ فتح بھی ہونی، یہ اللہ کے بندے کی صحبت ہے۔ اور اگر کوئی زندہ صحبت اللہ کے بندے کی نہیں رکھتا، اسے کیا پتا ماں باپ کو دیکھنا حج مبرور ہے، اللہ کے بندے کو دیکھنا سننا سارا کچھ ہی حج مبرور ہے، بلکہ حج مبرور سے بھی افضل ہے۔ کسی کو کیا پتا اس بات؟ کانا کا تراوت ہے۔ اور جب کوئی عبادت پا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندے کی زندہ صحبت پا جاتا ہے، یہ زندہ صحبت کا فیض ہوتا ہے۔ یہ نیٹ پہ واٹس ایپ پہ ایک بیان ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ زندہ صحبت میں اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے، اللہ کا بندہ دیکھ دیکھ کے تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور غیر حاضری کے اندر بندے کو جو نہیں پتا ہوتا وہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے!
اس لیے اللہ کے بندے کی زندہ صحبت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے کی صحبت کرو، جتنا زیادہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو اس کے حکم میں، حکم کی تعلیم میں، اتنا اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے ساتھ تو اس وقت تک رہے جب تک آنکھ تھک کے بند نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جب آنکھ بند ہو جائے مر جائے تو پھر جدائی کر رہے ہو، پاگل ہو گیا۔ اس کے ساتھ تو جدائی مرنے کے بعد بھی نہیں ہے، عارضی زندگی میں یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب کوئی عبادت پا جاتا ہے تو عبادت پانے والا وہ ہے جس نے اللہ کے بندے کی زندہ صحبت کی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ عبادت کی تکمیل دیتا ہے، یہ ہے فاتبعونی، عبادت کی تکمیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی عبادت کی تکمیل میں ایسے اللہ کو دیکھتا ہے جیسے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ظاہری اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، ظاہری بات نہیں، اس نے ادھر دیکھ لیا ہوتا ہے کہ میرا وجود میرے ماں باپ کا وجود ہے، اور میرے ماں باپ نے جو کیا ہے میں بھی وہی کرنے کے قابل ہوں، وہ ماں باپ ایسے ہوا میں بھی ایسے ماں باپ ہو گیا ہوں، وہ اللہ کا بندہ جو ایسے ہوا تھا میں بھی وہ ہو گیا ہوں۔ ظاہری ادھر آنکھوں سے دیکھتا ہے اور باطن میں حقیقت رحمت محبت میں دیکھتا ہے۔ یہ اسی حاصل ہے جس نے فاتبعونی کیا ہے۔ عمل فطری ہے اور عمل کی تعلیم جو ہے یہ سنت ہے۔ فاتبعونی کے اندر حکم وحی کی تعلیم میں اس نے عبادت کی ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں، جب تک ہم دنیا میں موجود ہے عبادت تو آخری لمحے تک کرنی ہے۔ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا ہے، اپنے اللہ سے یہ مانگنا، اللہ جب میں دنیا سے آؤں نا تجھ پر ایمان والا ہو کر آؤں، کہ اللہ میرے ایمان کو تو تکمیل دیتا چلا جا، کہ میرا ظاہر ایمان بولے اور حقیقت رحمت محبت میں وہ تیرا میں ثبوت بن جاؤں۔ اس کے بعد کأنہ کا ہو تراہو حاصل ہو گیا اسے۔ اب کأنہ کا تراہو میں وہ جب اللہ کے بندے کی تعلیم میں علم پاتا ہے تو اسے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اب اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ پہلے اس کا عمل عبادت ہے، عبادت میں فطری عمل ہے، اور فطری عمل کے اندر کیا ہے؟ حکم وحی کی تعلیم معلم اسے دے رہا ہے، اور اس کی عبادت تکمیل پا رہی ہے جس میں وہ کأنہ کا تراہو ایسے ہی عبادت کر رہا ہے ایسے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے بندے نے اسے کیا دے دیا ہے؟ اپنا باطن دے دیا ہے، اپنا علم دے دیا ہے۔ فاتبعونی کے اندر عبادت کی تکمیل میں اسے اللہ پروردگار کے بندے نے اپنا آپ دکھا دیا ہے۔ اللہ کے بندے کو دیکھنا ہے تو ادھر باطن میں وہ دیکھتا ہے، محبت میں دیکھتا ہے، علم میں دیکھتا ہے۔ اب جب ادھر عمل فطری تھا اور عمل کی تعلیم وحی کی تعلیم تھی، اب ادھر اللہ کے بندے کا علم ہے جو باطن میں موجود ہے کہ اللہ کی یہ محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کا قرب ہے، یہ ظاہری عمل جو کہ عبادت ہے اس کی یہ تکمیل ہے۔ اس کی تعلیم جو ہے وہ چاروں طرف والی فرما رہا ہے، اور جب اللہ پروردگار اسے باطن میں اپنا بندہ بنا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے عمل نہیں جو کہ عبادت ہے، اسے مشاہدہ محبوب حاصل ہو جاتا ہے۔ کأنہ کا تراہو نہیں رہتا، اپنے اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے میں پھر نا اللہ کی ملاقات ہے، یہ مشاہدے میں ملاقات جس کی وہ کرتا ہے، اس ملاقات کی حقیقت رحمت محبت میں اس کا ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہے، ماں باپ کا ساتھ ہے۔ آج بھی ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہمارے سائیں جی ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہمارے نبی رسول ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، کہ ہم ان کا ثبوت ہیں، ہم ان کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے ہمیں شناختی کارڈ بنایا، ہم ان کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے شناختی کارڈ کی شناخت کرنے کے قابل ہیں کہ میرے فلانے ماں باپ ہیں، میرے فلانے سائیں جی ہیں، میرے فلانے نبی رسول ہیں، میرا فلانا اللہ ہے۔ ہم تو اپنے شناختی کارڈ کی شناخت کرتے ہیں، اور اس کا اصلی ہونا جعلی ہونا یہ جس نے شناختی کارڈ بنایا وہ کرتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، بڑی بات ہے۔ عمل ہو تو عبادت ہو، علم ہو تو محبوب کا مشاہدہ ہو، یہ مہربانی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔